بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، شادی ایک سماجی تقریب ہے جو دنیا کے ہر مذہب، ہر خطے اور ہر قوم میں جاری و ساری ہے، کیونکہ اس کا تعلق زندگی کی بقا اور تسلسل کے اس مخصوص عمل سے ہے جسے چھوڑ دینے سے نسل انسانی ہی منقطع ہو کر رہ جائے گی۔ دین اسلام میں بھی شادی کو ایک اہم معاشرتی تقریب کی حیثیت حاصل ہے۔ تقریب ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تقریب نکاح کا طریقہ اس قدر آسان ہونے کے باوجود ہمارے موجودہ معاشرے میں اسے ایک مشکل ترین تقریب بنا دیا گیا ہے۔ بات طے کرنے سے لے کر قدم قدم پر ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جن میں مال خرچ بھی ہوتا ہے اور متعلقین کو بھی بار بار مال اور وقت خرچ کر کے ان رسومات میں شریک کیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج والدین کو مجبوراً بچوں اور بچیوں کی شادی کا سوچنے سے پہلے اپنی جیب کا سوچنا پڑتا ہے، اور اس کشمکش میں بچیوں اور بچوں کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں اور والدین کے لیے سوائے پریشانی کے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ رشتہ نہ ہونے کے دیگر مسائل کے ساتھ پسند کی شادی نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے والدین اور نوجوانوں کے لیے ایک آزمودہ وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ والدین کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ نوجوان جن کی پسند کی جگہ شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی بھی ان کی پسندیدہ جگہ پر ہی ہوگی۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور مختصر بھی ہے، صرف قرآن کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 3 آیات کون سی ہیں اور آپ کو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، دور حاضر میں جہاں بہت سے مسائل نے انسانوں کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، وہیں والدین کے لیے سب سے بڑی پریشانی ان کی بچیوں کے مناسب رشتے نہ ہونا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین نہ صرف لڑکیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں بلکہ وہ اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے بھی اسی قدر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے ہر تیسرے گھر میں لڑکے اور لڑکیاں شادی کے منتظر ہیں اور ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے چند مسائل پر بات کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ہمارے بچوں، خاص طور پر ہماری بچیوں کے رشتے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں اکثر والدین کے منہ سے یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ہماری بچیوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اچھے رشتے کیوں نہیں آ رہے؟ لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوش شکل ہے، مگر پھر بھی والدین بیچارے پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ جوڑ کی تلاش ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے لیے پرفیکٹ بہو کی تلاش آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہترین بہو کا معیار بھی خود ہی طے کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ بہو خوبصورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، گوری رنگت ہو،
दुबली पतली हो, दराज कद हो और पढ़ी लिखी होना तो लाजमी है, और हो सके तो कोई MBBS पास या उसमें ज़ेर तालीम लड़की मिल जाए। बाद में बेशक उसके मुलाजिमत करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है वो वालिदैन की ज़हनियत का है। होता यूं है कि लड़के वाले आए दिन मुख्तलिफ लड़कियों को देखने के लिए उनके घरों के चक्कर लगाते हैं और लड़की की कमर और कद तक की पैमाइश की जाती है। लड़के के घर वाले जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और हर लड़की को उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई घरों में जाकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दर्जनों लड़कियों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। यूं उनकी दिल शिकनी की जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की की उम्र निकल जाती है। हमारे मुआशरे में ज्यादातर यही होता है कि लड़की ही नापसंद की जाती है। हकीकत यह है कि लड़की की शादी की उम्र निकल जाने में लड़की का कसूर कम और मुआशरे का कसूर ज्यादा होता है, क्योंकि वो आइडियल लड़की तलाश करते रहते हैं। इस तरह जो बच्चियां जरा भी फरबा होती हैं, उनकी शादी ब्याह में वालिदैन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे मुआशरे में लड़के और लड़कियों के मुनासिब रिश्ते मिलने का मसला पेचीदा तो क्या नामुमकिन ही होता जा रहा है। इस सिलसिले में अमीर व गरीब सब ही यकसा तौर पर परेशान नजर आते हैं। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अक्सर वालिदैन के अपने घर में बच्चियां होती हैं और वो दूसरों की बच्चियों में नक्स निकालते हैं। दोस्तों, जहां पर लड़के वाले आइडियल लड़की की तलाश में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लड़की वालों ने भी लड़के के लिए लिस्ट तैयार करके रखी हुई होती है। लड़का सरकारी मुलाजिम हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, कद छोटा ना हो, नशा करने वाला ना हो, तनख्वाह अच्छी हो, अपना घर हो, वगैरह वगैरह। और जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलता तब तक बेटी की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है। और एक और मसला शहर और देहात का है। शहर वालों की कोशिश होती है कि देहात में रिश्ता न दिया जाए। ये सारे मयार हमारे बनाए हुए होते हैं जिनसे हमें जान छुड़ाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चों की शादियां वक्त पर हों। आइए अब आपको उस वजीफे की जानिब लिए चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दोस्तों, ये वजीफा है सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 3 आयात का। इन आयात को आपने रोजाना कोई एक वक्त मुकर्रर करके यकसुई के साथ 319 मर्तबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना लाजमी है। और वजीफा करने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़कर वजीफा शुरू किया जाए। वजीफे की तरतीब 1 मर्तबा दोबारा सुन लें। 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ने के बाद 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी, इसके बाद 319 मर्तबा सूरह आले इमरान की पहली 3 आयात और आखिर में 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और इसके बाद अल्लाह के हुजूर अपने मकसद की दुआ करें। और अपना रिश्ता है तो नाम लेने की जरूरत नहीं, वरना जिसके लिए अमल किया गया है उसका नाम लेकर दुआ की जाए। सूरह आले इमरान की पहली 3 आयात ये हैं। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासी व अनज़लल फ़ुरक़ान। दोस्तों, ये आयात मुख्तसर और आसान हैं। इनको आसानी के साथ याद किया जा सकता है। सूरह आले इमरान तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की तीसरी सूरत है जो मदीने में नाजिल हुई। इस सूरत का खिताब यहूद व नसारा और मुसलमान से है। अव्वल जिक्र गुरोहों को उनकी एतकादी गुमराहियों और इखलाकी खराबियों पर तनबीह के बाद फरमाया गया है कि कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تمہیں اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام شروع سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کر رکھی ہیں وہ خود ان کتب میں موجود نہیں ہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہے تو ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔